أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات پڑھ محمد. مولانا مہدی افتخاری صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آئیے علی جعفر صاحب آپ بھی، تنویر صاحب آپ بھی ادھر جگہ ہے، ادھر صلوات پڑھ دیں محمد والے. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران اسیران کربلا و طفیل شہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں پہلی تاریخ سے یعنی 15 محرم سے مسلسل گفتگو کرتے ہوئے آج تیسرا روز ہے، تیسرا مرحلہ ہے، اور آپ کے سامنے میں روزانہ 2 روز سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو ذکر قرار دیا اور اس کتاب کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی، اور پھر تمام قاریان قرآن کو، تمام کلمہ گویان اسلام کو حکم دیا کہ وہ اس قرآن کے اوپر تفکر کریں، اس قرآن پر غور کریں، اس قرآن کی آیات پر تدبر کریں. میں روز عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی باعث ثواب ہے، لیکن تلاوت سے ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن جو اصل اور رموز قرآن ہیں، جو اصل فوائد قرآن ہیں، جو قرآن کے سمندر کے سینے میں چھپے ہوئے جواہرات معرفت ہیں، وہ بغیر تفکر کے اور بغیر تدبر کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، قرآن کے عرفان کی ضرورت ہے، اس لیے حکم تفکر دیا گیا کہ تم اس قرآن پر غور کرو، فکر کرو. میں یہ بات موضوع کے تحت روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، آیتوں کو صرف ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی صرف قرآن خوانی ہوگی اور قرآن فہمی نہیں ہوگی، تو قرآن سے اختلافات کو دور کرنے کا حل نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کی تلاوت ہی سے اگر تفکر نہیں ہوگا تو اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا. چنانچہ ملت مسلمہ میں جتنے بھی اختلافات ہیں، ملت مسلمہ میں جتنے بھی انتشار ہیں، جب آپ بات کیجئے تو ہر شخص اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے آپ کو قرآن کی آیت ہی سناتا ہے. بھئی ہر شخص جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، میں روز عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ایک ہے مگر لوگوں کا عقیدہ الگ ہے.
قرآن ایک ہے، قرآن پڑھنے والوں کا نظریہ الگ ہے، قرآن ایک ہے، نماز کا طریقہ الگ ہے، قرآن ایک ہے، روزہ کھولنے کا وقت الگ ہے، قرآن سب کے پاس یہی ہے، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور یہی والناس کا تمام ہونے والا، مختلف عقائد اور مختلف نظریات ہیں۔ اب آپ جس مسلمان سے بھی بات کیجئے، اس کا جو بھی عقیدہ ہو، تو اگر آپ اس کے عقیدے پر بحث کیجئے گا تو وہ جواب میں آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائے گا، بلکہ وہ بھی قرآن کی آیت سنائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، ہم بھی آیہ مودت سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، آیت تطہیر سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا محمد۔ تو عزیزان گرامی، بنیاد سب کے پاس قرآن کی آیتیں ہی ہیں۔ جتنے بھی اختلافات ہیں، ہر شخص اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے لیے قرآن کی آیت سناتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ قرآن ایک ہے تو آخر عقیدے اور نظریے ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو عزیزو، یہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ یہ تفکر، غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اختلافات ہیں۔ چنانچہ ملت مسلمہ میں، بس گفتگو شروع کر رہا ہوں، ایک سب سے بڑا اختلاف ہے ایک سب سے بڑے مسئلے کے لیے، اور وہ مسئلہ ہے شرک کا مسئلہ۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا گیا۔ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیے تو شرک کرنا اللہ معاف نہیں کرتا۔ سب سے بڑا گناہگار مشرک ہے، اور مشرک کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے۔ بلکہ میں غلط کہہ گیا، علماء بیٹھے ہیں، دیکھیں قرآن نے مشرک کو نجس نہیں کہا ہے، قرآن نے مشرک کو نجس کہا ہے۔ بھائی علماء بیٹھے، نجس نہیں کہا ہے، نجس کہا ہے۔ نجس میں اور نجس میں ایک بہت لطیف سا فرق ہے۔ نجس اسے کہتے ہیں کہ جو پاک ہو سکتا ہے، مگر نجس اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سمندر انڈیل دیے جائیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اللہ۔ آئیے تشریف لے آئیں، صلوات اور پڑھ دیں محمد والا۔ تو سنیں عزیزان گرامی، ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ آئیے مرتضی میاں، صلوات۔ عزیزوں، سب سے نازک مسئلہ شرک کا مسئلہ ہے۔ شرک، اب شرک میں ابھی اتنا اختلاف ہے ملت مسلمہ میں کہ توحید کا سمجھنا تو دور کی بات ہے، آج تک لوگ شرک ہی کو نہیں سمجھے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ، یعنی ہم و آپ، جو وسیلے کے قائل ہیں، جو توسل کے قائل ہیں، جو اہل بیت اطہار کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کی نظر میں مشرک قرار پاتے ہیں، اور ہم کو دنیا فتوی شرک دیتی ہے۔ بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا ہے، ہمارے شرک کے لیے بھی بنیاد قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے نوجوان بہت غور سے سنیں، میں ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر آج گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمیں جو مشرک کہا جاتا ہے، یا علی مدد کہنے والوں کو، توسل کرنے والوں کو، وسیلہ اختیار کرنے والوں کو،
تو ہمیں ہمارے شرک کی بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا، قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے. اور مشہور ترین آیت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات پڑھے محمد. بڑی مشہور آیت ہے سورہ الحمد کی کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ صاحب عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بے شک ہم دونوں باتوں کے قائل ہیں، عبادت بھی اللہ کی ہونا چاہیے اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد ہے، عبادت کا ذکر ہے. اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے مگر کیسے ہونا چاہیے؟ بھائی عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے مگر اللہ کی عبادت کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے دل کہے ویسے ہونا چاہیے، جیسے دماغ کہے ویسے ہونا چاہیے، جیسے عوام کہیں ویسے ہونا چاہیے. کہا نہیں، جیسے نبی نے بتایا. بھائی ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں گے، بھائی عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے مگر عبادت کا طریقہ نبی سے سیکھنا ہے. نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے نبی نے بتائی، روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے نبی نے سکھایا. تو جیسے عبادت کا مرکز ذات پیغمبر ہے، جیسے عبادت کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے عبادت کیسے کی، ویسے ہی مدد کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ نبی نے اللہ سے مدد. جو فرمائیے گا بھائی یہی دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی. تو اگر صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہیے، لیکن اگر نعت علی پڑھے ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے لیے مسئلے کو بہت آسان کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں. بھائی عبادت کا مرکز نبی ہے، عبادت ویسے کرنا ہے جیسے نبی نے عبادت کی، تو مدد بھی تو ویسے ہی مانگے جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی. اب میرا چیلنج ہے، قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سناؤں گا کہ پورا قرآن پڑھ لیجئے. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، مددگار مانگا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی قرآن میں آئے تھے وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. قرآن میں آئے تھے کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار بنا دے. نبی نے مدد مانگی نہیں، نبی نے تو مددگار مانگا. کہا علی کو میرا مددگار بنا دے. اچھا دیکھیں خود نہیں بنایا، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. بھائی گھر میں موجود، پہلو میں موجود، لیکن خود نہیں بنا رہے ہیں. بھائی آخری آپ یہ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دینا ہے. اللہ سے کہنے تو بنا دے. اب قرآن میں دو نبیوں کا ذکر ہے، دو بھائیوں کا ذکر ہے. یہاں نبی اپنے بھائی علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو میرا مددگار بنا دے. موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو میرا خلیفہ بنا دے. توجہ فرمائیے گا.
بھائی موسیٰ جناب ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے، نبی مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ نے ہارون کو خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے۔ نبی نے علی کو خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے۔ سمجھایا سمجھو دین کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے، جہاں خود سے بنائے یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، جہاں خدا بنائے وہاں دین ہوتا ہے، جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہوتا ہے۔ اب دین کہاں ہے، شرک کہاں ہے؟ تاریخ میں دیکھو غدیر کہاں ہے، سقیفہ صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے، اور جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے۔ بھائی قرآن پڑھیے، مشرکوں کو مشرک کیوں کہا گیا؟ مشرک ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، مشرک خود سے وسیلہ بنا لیتے تھے، مشرک بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، تو انہیں وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں کہا۔ بھائی وسیلے کا حکم تو قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وجہ یہ تھی کہ ان کا وسیلہ، دیکھیں اس بات پر جب بحث ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب مشرک بھی وسیلہ بناتے تھے اور آپ بھی معاذ اللہ اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، تو ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق یہ ان کا وسیلہ خود ساختہ ہے، ہمارا وسیلہ خدا ساختہ ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ دوسرے فرق یہ ہے جو وسیلہ بنانے پر مشرک نہیں کہا، بہت توجہ سنیے گا، وسیلہ بنانے پر مشرک نہیں، انہوں نے جو وسیلے بنائے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان سے کہا جا رہا ہے عبادم امثالکم، کہ تم ان کو پکارتے ہو جو تمہارے جیسے ہیں۔ بھائی وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے جو ان کے جیسے تھے، ہم ان کو وسیلہ نہیں بناتے، جو ہمارے جیسے ہیں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کہ شب ہجرت کے چشمے سے دیکھیے تو نبی جیسے، نصیری کی آنکھوں سے دیکھیے تو خدا ہے۔ گرامی انشاءاللہ اس گفتگو میں ہمارے نوجوان کچھ جوابات کا تبرک لے کے جائیں گے، فضائل لے کے جائیں گے یہاں سے۔ ابھی تو میں نے آغاز کیا، دیکھیں وہ جن کو وسیلہ بناتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جنہیں پکارتے ہو کیا ان کی آنکھیں ہیں جو یہ دیکھ سکیں؟ کہ ان کے ہاتھ ہیں جو یہ پکڑ سکیں؟ کیا ان کے کان ہیں جو یہ سن سکیں؟ تو وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ پکارو تو سنیں گے نہیں، گرو تو اٹھائیں گے نہیں، مرو تو جلائیں گے نہیں، پکارتے پکارتے گلا بٹھا لو آئیں گے نہیں۔ بھائی وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ گرو تو اٹھائیں گے نہیں،
مرو تو جلائیں گے نہیں، پکارو تو آئیں گے نہیں۔ تو اس لیے انہیں مشرک کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا ان میں وسیلہ بننے کی اہلیت ہی نہیں تھی، کوالیفیکیشن ہی نہیں تھی۔ تو کہا گیا یہ مشرک، ایک پیغام دیا گیا کہ جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی، منہ سے بولیے، مشرک جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرک، تو جس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی شرک کیا ہے؟ قرآن پر غور کیجئے، تفکر کیجئے۔ کہتا یہ تو خطابت کی باتیں ہیں، قرآن میں تو صاف صاف یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں گرمی سے، لیکن اب آپ نے دعا کر کر کے لوگوں نے دوائیں دے دے کے، یہ بھی عجیب ہمارے یہاں کا ایک چلن ہے کہ ادھر مرض بتائیے ادھر دوا پائیے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ مولا سلامت رکھے ان مومنین کو جنہوں نے دعائیں بھی دی اور دوا بھی دی۔ آج میری آواز کھلی ہوئی ہے تو آپ کی آوازیں بند نہ ہونے پائیں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ توجہ ہے بھائی، ایک بہت خاص منزل تک آپ کو لے جانا ہے۔ قضا صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو بے شک ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے۔ بھائی نظامت ہوتی ہے محفل میں، مجلس میں، ہمارے پنڈت جی لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ قاری کو بلاتے ہیں تو ممبر پر کون آتا ہے؟ قاری ندیم۔ جب یہ سوز خانی کو بلاتے ہیں تو کون آتے ہیں؟ سوز خان۔ تو قانون کیا ہے کہ جس کو پکارا جائے آنا بھی اسی کو چاہیے۔ بھائی قانون یہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہی آئے۔ تو پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے۔ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے۔ شب ہجرت نبی نے پکارا اللہ کو، بستر پر سوئے۔ علی بدر میں پکارا گیا اللہ کو، آئے علی احد میں پکارا اللہ کو، پہنچے علی خندق میں پکارا اللہ کو، آئے علی خیبر میں پکارا اللہ کو، آئے علی بھائی حنین میں پکارا اللہ کو، آئے علی شاید نصیری کسی پیڑ پر بیٹھا دیکھ۔ آپ بتائیے شب ہجرت نبی نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ بدر میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ خیبر میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ احد میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ مدد اللہ سے مانگی بستر پہ علی، مدد اللہ سے مانگی احد میں علی، بستر مدد اللہ سے مانگی خیبر و خندق میں علی۔ قضا مدد تو اللہ ہی نے کی، شب ہجرت مدد اللہ نے کی، تو مرضی علی کی کیوں خریدی؟ احد میں مدد اللہ نے کی، قصیدہ لا فتح الا علی ان کا کیوں پڑھوایا گیا؟ خندق میں مدد اللہ نے کی، کل ایمانی نے کیوں کہا گیا؟ کہا صاحب مدد اللہ نے کی مگر ان کے ذریعے کی۔
لیجیے مسئلہ حل ہو گیا. مدد اللہ کرتا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے, وایا علی کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. مولا سلامت رکھنے. دیکھیے پیچھے والے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب وہ ایک نوجوانوں کا, ہمارے بچوں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ وہ مجلس سنتے رہتے ہیں. یہ شاید وہ اپنی ایج کے معاملے میں کچھ کنفیوز ہیں 2 دن سے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو 60 برس کے زیادہ کے ہیں اگر وہ واہ واہ نہ کریں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابھی 25 برس کے انکل مت بنیے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تم لاکھ چھپو ہم پہچان لیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجے محمد. اب جس بات کے لیے میں نے, آئیے فراز بھی ادھر آ جائے, جس بات کے لیے میں نے زحمت دی کہ اللہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر مولا علی کے ذریعے مدد کرتا ہے. اب اتنی دیر تک جو میں نے آپ کو یہ ذہن کو ہلکا کیا بہت آسان جملوں اور لفظوں کے ذریعے, بہت خاص بات کے لیے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر ان کے ذریعے کرتا ہے, یعنی وہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے. اب دیکھیں یہ عجیب خاص منزل ہے. ہمیں بھی حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہم سے بھی کہا کہ وسیلہ بناؤ. نبی نے اس آیت کی تشریح فرمائی کہ یا علی انت وسیلۃ الی اللہ. اے علی آپ وسیلہ ہیں اللہ کے لیے. بھائی الی اللہ کو پہچانتے ہیں آپ؟ یہ الی اللہ, یہ 2 لفظ بہت جانے پہچانے ہیں. الی اللہ, نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً, روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ, حج کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. یہ الی اللہ کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. آخری آدمی کا توجہ, الی اللہ کا مطلب فار گاڈ. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے. یہاں الی اللہ کا مطلب اللہ کے لیے, فار گاڈ الی اللہ. ہم نے مولا علی کو وسیلہ بنایا, یہ ہمارے لیے بھی وسیلہ ہیں تو یہ ہوئے الی اللہ. مگر دیکھیے یہ جو وسیلہ ہیں یہ ون وے وسیلہ نہیں ہے. خدا ہمارے یہاں سے بندے ان کو وسیلہ بنائیں یہ معاملہ نہیں ہے. بھائی بندے جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی, وہ اللہ جس کے ذریعے مدد کرے. بھائی اب لفظ سنیے گا, چاہے جیسے سنیے گا. بھائی ہمارے لیے بھی علی وسیلہ, اللہ اپنے لیے بھی علی کو وسیلہ بناتا ہے. اس کا مطلب الی اللہ بھی علی ہے من اللہ. نوجوان یہاں سے فضائل کا تبرک لے کے جائیں. الی اللہ بھی علی من اللہ بھی علی. ہماری دعا جس کے ذریعے وہاں جائے وہ بھی علی,
اس کی مدد جس کے کاندھے پر بیٹھ کے یہاں بھائی ابھی نتیجہ نہیں آیا. اللہ بھی ماشاء اللہ مولا اچھا رکھے, نوجوان بہت توجہ سنتے. اللہ بھی علی, من اللہ بھی علی. علی فار گاڈ بھی ہے, علی فرام. صلوات بھیجو محمد. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بندوں کے لیے وسیلت ہو اللہ, یا علی انتا وسیلت ہو اللہ. ہماری مدد کا ذریعہ ہم جس کو وسیلہ بنائیں وہ بھی علی, وہ اللہ جس کے ذریعے مدد فرمائے وہ بھی علی. بھائی اب نتیجہ دے رہا ہوں, آخری آدمی توجہ. مولا علی اللہ بھی ہیں, من اللہ بھی ہیں. جیسے قرآن اللہ بھی ہے. ہم اللہ سے قرآن کے ذریعے دعا مانگے, یہ قرآن کے اللہ ہونے کی دلیل. وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا. بھائی میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. من اللہ بھی علی, تو اللہ بھی علی, من اللہ بھی علی. تو یہ دوہرا وسیلہ ہے. ہمارے لیے بھی وسیلہ علی, اللہ کے لیے بھی وسیلہ علی. تو جب وسیلہ دونوں کے لیے ہے تو اس میں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے. سننا میرے نوجوانوں, صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے, پیکر بشر بھی ہونا چاہیے, توحید کا مظہر بھی. توجہ فرمائیے گا. اس کے بعد پیکر بشر بھی ہو کیونکہ اللہ ہے, توحید کا مظہر بھی ہو کیونکہ من اللہ ہے. بھائی جو دو طرفہ وسیلہ ہے, بھائی اب جو جملہ اس کا میں جا رہا ہوں چاہے جیسے سنیے گا. اللہ ہے اس لیے پیکر بشر ضروری, من اللہ ہے اس لیے توحید کا مظہر ہونا ضروری. تو دونوں صفتیں ملی. بھائی گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے بتایا, اللہ بھی میں در خیبر کو اگلی بار. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میں مولا کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں کہ مضبوطی سے گفتگو ہو. اللہ بھی علی ہیں, من اللہ بھی علی ہیں. اب یہ جو دو طرح کے واقعات ہیں کہ ایک طرف گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ رہے, ایک طرف دو انگلیوں پر در خیبر اٹھاؤ, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بھائی اللہ ہیں یہ بھی دکھانا ہے, من اللہ ہیں یہ بھی دکھانا ہے. جب ممبر سے خطبے کی آواز آئے تو اللہ ہونے کی دلیل جب معراج میں لہجہ سنائی دے. وسیلۃ اللہ. نبی کی حدیث موجود ہے, لوائح الاحزان میں موجود ہے, دیگر اہل سنت افراد کی کتابیں موجود ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ بناؤ
تو اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دیکھنے میں پیکر بشر بھی رکھتا ہو اور توحید کا مظہر بھی رکھتا ہو. اس میں کون سی ناسمجھی کی بات ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے. مگر اب ان سمجھوں کو کیا کیجئے, ان سمجھداروں کو کیا کیجئے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے, فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے, اونچا پیجامہ سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیں قرآن کا بھی ایک مزاج ہے کہ قرآن مسلسل کسی موضوع پہ مسلسل نہیں بولتا ہے, بیچ بیچ میں کہیں پر کچھ اور بات بھی چھیڑتا ہے تاکہ ذہن ہلکے ہو جائے. صلوات بھیجو محمد محمد. سنیے گا جانے کی رانی, سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور مولا علی کے معاملے میں بدھو ہو جاتے ہیں. ہر معاملے میں کائیاں ہیں, ہر معاملے میں جینیس ہیں, ہر معاملے میں بدھیمان ہیں. خدا مولا علی کا معاملہ آیا, ساری عقل خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئی. مولا علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. میں نے اپنے دوست ارشی رضا صاحب سے کہا کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا کتنا شکستہ ہے, کوئی دوا نہیں دیجیے گا؟ تو انہوں نے ایک کیپسول دے دیا. میں نے بڑی احتیاط سے کہا ہے گولی نہیں دی ہے. صلوات بھیجے محمد. ایک کیپسول دیا کہ لو یہ کھاؤ اور انشاءاللہ کل تک آواز کھل جائے گی. تو میں نے کیپسول اپنے دہن میں رکھا, وہ پانی پیا تو پانی گلے سے اتر گیا جیسے تراویح اتر جاتی ہے, جیسے نماز اتر جاتی ہے, جیسے روزہ اتر جاتا ہے. وہ کیپسول اٹک گیا جیسے فضائل علی اٹک جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری آپ کی آج کی دوستی ہے, 30-35 سال ہو گئے دوستی کو, آپ نے کیا انعام دیا, یہ کیسا کیپسول دے دیا؟ تو یہ کیا جواب دیں گے کہ بھائی خرابی کیپسول میں نہیں ہے, گلا چیک کروائیے. تو مولا علی کے فضائل بھی ایک کیپسول ہے جس میں آدم کا علم ہے, ان کا تقویٰ ہے, ابراہیم کی خلت ہے, موسیٰ کی ہیبت ہے, یوسف کا جمال ہے, محمد کا جلال ہے, عیسیٰ کا زہد ہے, کل ایمان ہے, مرد میدان ہے, مسیح رسول ہے, شہر بطول ہے, جناب امیر ہے, مولا غدیر ہے, قلب الاقطاب ہے, حبیب الاحباب ہے. اب جس کے گلے سے فضائل علی کا کیپسول نہیں اترتا, چیک اپ کرا کے آئے کہیں بغض علی کا کینسر تو نہیں ہے. صلوات اور پڑھ دے محمد. سنیے اذان گرامی, مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب عباس کے علم کا سایہ آپ کے سروں پر ہے. کہ یہ باتیں بھی پڑھتا ہوں اس لیے کہ نوجوان جو آتے ہیں ان کی دلچسپی بھی قائم رہے. لیکن اب جو خاص بات ہے, خاص بات من اللہ اور الی اللہ والی. یہ بہت پڑھے لکھے افراد بھی ماشاءاللہ کے بھائی
جعفر امام چچا اور دیگر افراد ناصر صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب سنیے گا وسیع بھائی، جو سب سے خاص بات ہے، من اللہ بھی علی ہے، الی اللہ بھی علی ہے. یہ وسیلہ ہے، وسیلہ اور ہے، شرک اور ہے. وسیلہ اور ہے، شرک اور ہے. بھائی قرآن میں مولا علی کو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا گیا. اچھا مولا علی تو مولا علی ہیں. اب آخری آدمی تک سنیے گا، قرآن میں نماز کو وسیلہ بنانے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے مدد مانگو. نماز بھی وسیلہ ہے. اب شاید مجھ سے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے یہ بات، آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں. نماز بھی وسیلہ ہے. نمازوں میں واجب نماز ہے تو واجب نماز ہے. ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز استخفاء. بھائی بہت سی نمازیں، نماز جعفر طیار، نماز استغاثہ حضرت حجت، نماز سلمان فارسی. ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز استخفاء. جیسے نماز آیات ہے. نماز آیات کب پڑھی جاتی ہیں؟ جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، کالی آندھی آئے، زلزلہ آئے، تو نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا. غور کا مطلب خاموش ہو کے نہ سنیے گا، ذرا کھلے ذہن سے سنیے گا تاکہ مجھ کو لگے سن رہے ہیں، یہ نہ لگے سو رہے ہیں. نماز استخفاء، یہ نماز استخفاء تب پڑھی جاتی ہے جب بادل اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، جب آسمان اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، جب قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، دریا خشک ہو جاتے ہیں، تو نماز استخفاء پڑھی جاتی ہے. یہ نماز بارش کے لیے، کہ اگر پانی نہ برس رہا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے. کون سی نماز؟ نماز استخفاء. یہ نماز استخفاء باجماعت پڑھی جاتی ہے کہ اگر قحط پڑ گیا، سوکھا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دریا خشک ہو گئے، نہریں خشک ہو گئے، تو حکم ہوتا اگر چاہتے ہو کہ بارش ہو تو نماز استخفاء پڑھو. اب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. نماز استخفاء کا طریقہ یہ ہے، عارف میاں ادھر آ جائیے. نماز استخفاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز استخفاء پڑھنے نکلو، پوری توجہ سنیے گا، علماء بیٹھے. دیکھیں میں بھی مولا کے صدقے میں کہاں سے لاتا ہوں. لوگوں کو فضائل میں فضائل نظر نہیں آتے، مجھے تو نماز میں بھی فضائل نظر. نماز استخفاء کا قانون یہ ہے کہ نماز استخفاء پڑھنے نکلو بارش کے لیے اور کھلے میدان میں آؤ، مگر صرف مصلی نہ لاؤ. نماز استخفاء میں ہے کہ کم سن بچوں کو بھی لاؤ، سن رسیدہ بزرگوں کو بھی لیا لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ ہیں قابل رحم اور بچے ہیں معصوم. اس کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا. ابھی منزل نہیں آئی ہے. بوڑھوں کو بھی لاؤ کیونکہ وہ قابل رحم ہے. اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پانی نہیں برسائے گا، مگر کوئی قابل رحم ہو اللہ اس کی وجہ سے پانی برسا دے گا. معصوم بچوں کو لاؤ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہ صحیح، اللہ معصوم کی وجہ سے. اس کا مطلب نماز وسیلہ ہے، مگر وسیلے میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا. تو جو فرمائیے گا. اب یہ ہے نماز استخفاء کا قانون کہ جب نماز استخفاء پڑھنا، بارش کے لیے دعا کرنا، تو کسی معصوم کو ساتھ لے لینا. اب سنیے گا آخری آدمی تک. مکے میں قحط پڑا، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں، اعلان رسالت ہوا نہیں، کعبے کی دیوار میں در بنا نہیں، نبی کے ہاتھ پہ علی بولے نہیں. مکے میں قحط پڑ گیا، بارش ہو نہیں رہی ہے، سورج آگ اگل رہا ہے، زمین تب رہی ہے. اتنے میں کعبے کے گھر کے برابر ابو طالب کے گھر کا در کھلا.
سنیے گا. اور جناب ابو طالب 10 برس کے محمد کو لے کے اپنے گھر سے نکلے, اپنے ہاتھ میں محمد کی کلائی کو تھاما. بھائی مکے میں ابو طالب محمد کو لے کے ویسے ہی چلے جیسے مباہلہ میں نبی حسین کو لے کے. رسول خدا کے ہاتھ کو تھام کے جناب ابو طالب نکلے. یہ بڑا معتبر واقعہ ہے اور شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں. آپ آئے, میں آپ کو آج ہی دکھاؤں. اور جناب ابو طالب ابھی دیکھیے اعلان رسالت نہیں ہوا ہے, ابھی تو 10 برس کا سن ہے نبی کا. نبی کو لے کے نکلے اور نبی کی پشت کی مسجد کو کعبے کے دیوار سے مس کیا. اور جو فرما رہے ہیں آپ, نبی کی پشت کو اس دیوار سے مس کیا جس دیوار میں بیٹے کے لیے دروازہ بننا ہے. تاریخ کہتی ہے پھر نبی کا ہاتھ پکڑا, کبھی نبی کا چہرہ دیکھا, کبھی آسمان کو دیکھا, نبی کا چہرہ دیکھا, کبھی آسمان کو دیکھا. جیسا ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے چہرے پر نظر کر کے آسمان کو دیکھا, اللہ نے نظر کرم فرمائی. ابھی دیکھیں نتیجہ دوں گا تو آخری آدمی تک خاموش نہ رہے گا. آسمان سے رحمت کی بارش ہونے لگی. جناب ابو طالب نے کہا کچھ نہیں, صرف آنکھوں سے دیکھا. یہ ہوتا ہے عین اللہ کا بھاؤ. بارش ہونے لگی. اور آپ کی سماعت کو بھی سلامت رکھے. آسمان سے بارش ہونے لگی. یہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی نبی نے مستحب تو مستحب, واجب نمازوں کا طریقہ بھی نہیں سکھایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ ابو طالب نے نماز استسقاء کا طریقہ سکھایا. آج جو رسالت کے بعد نمازیں سکھائے اسے محمد کہتے ہیں, جو رسالت سے پہلے طریقہ نماز سمجھائے. صلوات پڑھے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. انشاءاللہ آپ کل و پرسوں 2 دن ہیں. جناب سیدہ نے چاہا اور آپ حضرات کی توجہ رہی تو اس سلسلے میں جو بھی ہوگا عرض کروں گا. تو عزیزو یہ وسیلہ ہے, وسیلہ. شرک اور ہے, وسیلہ اور ہے. خود سے بنانا شرک ہے. خدا جسے بنائے, خدا جسے بنائے, کہا اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہی کو پکاریے. کیا اللہ سن نہیں سکتا؟ تو وہ جو دور دروازے پر مومنین کھڑے ہیں کیا وہ سن نہیں سکتے؟ یہ لاؤڈ اسپیکر کیوں لگا ہے؟ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ مگر میری آواز بغیر اس کے وہاں تک جا نہیں سکتی. ارے بھائی بندے کی بات بندے تک بغیر وسیلے کے جاتی نہیں ہے. ہماری دعا اللہ تک بغیر علی کے چلی جائے. تو آخری بات سنیے گا آج کی گفتگو تمام. کہ اللہ سن نہیں سکتا ہے. جو آپ امام باڑوں میں اور درگاہوں میں اور مولا سے کہتے ہیں کہ اللہ سن نہیں سکتا, تو بے شک اللہ سن سکتا ہے. 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. آپ مجھے سن رہے ہیں تو تلوے سے سن رہے ہیں یا پنجوں سے سن رہے ہیں؟
घुटनों से सुन रहे हैं या कोहनियों से सुन रहे हैं? कहता आप कान से सुन रहे हैं, तो आले समात कान होता है ना, तो अल्लाह भी तो कान से सुनेगा। आप दिखाइए अल्लाह के कान कहाँ हैं? अरे भैया जुमला ये जुमला बड़ा लतीफ़ है। देखिए हमारे उलमा माशाअल्लाह पढ़े लिखे अफराद, जाफर इमाम चचा, आगे भाई, वसी भाई, सिकंदर भाई, दामादी नहीं बादामी, सलावत भेजे मोहम्मद अहमद भाई माशाअल्लाह। हर जाकिर को ये बादाम देते हैं, ये बड़े मुहीन और मददगार हैं। सलावत भेजे मोहम्मद अहमद। सुनिएगा सिकंदर भाई, जरा सा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए मिज़ाहुल मोमिनीन है, ताकि आप मुतवज्जे हो जाए। भाई अल्लाह भी कान से सुनेगा ना। मिल्लत मुस्लिमा के पास तो रान मौजूद है। सुनिए भाई, कान कहाँ है? अल्लाह के कान कहाँ है? कुरान में एक सूरह है, सूरह अल-हक़्क़ा, उसकी एक आयत का एक टुकड़ा, वताया उज़्नुन दाइया, के कान का जिक्र है जो हर आवाज को सुनता है, हर सदा, हर धमक, हर आहट, हर आवाज को एक कान है जो सुनता है। अब ये किसका कान है? तो अहले सुन्नत आलिम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि यह कान जो हर सदा, हर धमक, हर आवाज को सुनता है वह मौलाए मुत्तकिया अली इब्न अबी तालिब। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने मौला अली के कानों को यह ताकत दी कि धमक कहीं हो सुनेंगे अली, सदा किसी की हो सुनेंगे अली, पुकारे कोई सुनेंगे अली, बुलाए कोई आएंगे अली। मौला अली हर सदा, हर आवाज, हर धमक को सुनते हैं। मगर मैं कहूँगा मेरे मौला, आवाज़ों का सुनना और है, आवाज़ों का समझना और है। सुनिएगा भाई जरे मियाँ, आवाज़ों का सुनना और है, आवाज़ों का समझना और है। मैं अकेले मजलिस पढ़ रहा हूँ, मेरा एक एक लफ्ज़ आपकी समझ में आ रहा है कब? जब मैं अकेले मजलिस पढ़ रहा हूँ तब। अभी हमारे सिकंदर भाई मजलिस का ऐलान करने लगे, हमारे अफरोज साहब किसी मजलिस का ऐलान करने लगे, मुर्तज़ मियाँ ज़ियारत पढ़ाने लगे, तो आवाज़ आप मेरी भी सुनेंगे, आवाज़ सिकंदर भाई की भी सुनेंगे, आवाज़ मुर्तज़ा मियाँ की भी सुनेंगे। लेकिन जब कई लोग एक साथ बोलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ज़ाकिर का जुमला क्या है, खतीब का फ़िक्रा क्या है, ऐलान का मकसद क्या है। मालूम है जब कई लोग बोले तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैं कहूँगा ए मेरे मौला, एक वक्त में कोई काज़बैन में पुकार रहा है, कोई दरगाह में पुकार रहा है, कोई कानपुर में पुकार रहा है, कोई बॉम्बे में पुकार रहा है। किसी ने औलाद मांगी, किसी ने सेहत मांगी, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने रुतबा मांगा। ए मेरे मौला, ए कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, अरे आप पहचानते कैसे हैं? औलाद किसने मांगी, इज्जत किसने मांगी, ओहदा किसने मांगा? आवाज दे गया अहमद, अरे तू मुझे कहाँ पहचानता है? अरे जिसकी जुल्फ़िकार नस्लें पहचान, जिसकी जुल्फ़िकार ये है वसीला। शेर का और है, वसीला और है। अब बस तने तमाम किया गुफ्तगू को। कदाब अल्लाह के होते हुए अहले बैत को क्यों पुकारते हैं? मुझे याद आ गए मरहूम कमाल साहब लखनवी कि अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा।
مانگ رہا ہے اسلام، شبیر سے دعا مانگ رہا ہے، فرزند رسول اپنے نانا کے دین کو بچا لو۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، اور یہ تمام جو B5 ورلڈ ہے اور گراف ایجنسی اور شہیدی آفیشیل علی سی ڈی والے ہیں، ان کو بھی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خاص کر کے ختیجہ چینل یہ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب ادیب الہندی صاحب کے فرزند ہیں، ان کی زیر نگرانی ہمارے اطہر کاظمی صاحب وغیرہ بے پناہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگو، فرزند رسول اپنے نانا کے دین کو بچا لو۔ کہ کیا چاہتا ہے نانا کے دین، کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ میری جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، کہ اصغر کا لہو لے لے، میں ضعیف ہو رہا ہوں، اکبر کی جوانی لے لے، ظلم کی آندھی مجھے گرانا چاہتی، عباس کے بازو لے لے، مجھے بلندی چاہیے، میرا سر لے لے، ظلم کی دھوپ مجھے جلا رہی ہے، میری بہنوں کی چادر لے لے، سر کی چادر بھی ضروری ہے تو لے لے امت، ہم بسے پردے تطہیر ہوئے جاتے ہیں۔ عزیزوں، میں بہت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے دوران اگر کوئی جملہ جوش میں یا مزاحن میری زبان سے جاری ہو جائے تو میں آپ سے اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے معافی کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ عزاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اور حسین کے چاہنے والوں کا اور شہزادہ میں بیٹھنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ چوتھے امام کو ایک شخص نے مجلس میں بلایا، اور چوتھے امام آئے اور آ کے وہاں بیٹھ گئے جہاں سے عزادار پابند رہنا ہو جاتے۔ اب میں وہ لفظیں نہیں ادا کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے، کہ تجھے کیا معلوم کہ میرے پاپا پر رونے والوں میں کیا ہوا۔ ایک روایت میں نے مولانا مہدی افتخاری صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب سے سنی تھی، ایک روایت وہ آپ کی موجودگی میں بیان کرتا ہوں۔ خالی چوتھے امام کا واقعہ نہیں ہے، چھٹے امام کا بھی واقعہ ہے، کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے آگے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے جد مظلوم کی مجلس برپا کی، تو امام نے اپنا امامہ اتارا کہ پالنے والے رحمت نازل کرنا ان آوازوں پر جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہو۔ کب ہے تیرے گھر مجلس؟ اس نے دن بتایا، وقت بتایا، کہا ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہم آئیں گے مجلس میں۔ اس شخص نے مجلس کا اہتمام کیا۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا، بہت سے پرانے طریقے جو ہمارے بزرگوں نے عزاداری میں رائج کیے تھے وہ لاپرواہی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو رائج رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ ایک دستور رہا ہے کہ ممبر کے آگے ایک قالین بچھایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس قالین پر کوئی نہیں بیٹھتا، آج بھی گھروں میں ایک مسند ممبر کے سامنے بچھائی جاتی ہے۔ تو چھٹے امام کے چاہنے والے نے مجلس کی، ممبر لگایا اور ممبر کے سامنے ایک مسند بچھا دی۔ لوگ آتے گئے، وہ سب کے ہاتھ جوڑتا گیا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، کہ اس مسند پر نہ بیٹھیے گا، اس لیے کہ اس پہ وارث حسین کو بٹھانا ہے۔ لیجئے، لوگ آ گئے، بانی مجلس پریشان ہو گیا کہ سب آ گئے، ابھی تک امام نہیں آئے۔ تو اس سے کسی نے کہا، تو کہا باہر جا کے دیکھ، امام تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو دیکھا تو باہر امام وہیں بیٹھے تھے جہاں چوتھے امام بیٹھتے تھے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھے؟ کہا میرے جد یہی بیٹھتے تھے۔ تمہیں کیا معلوم ہمارے بابا کے رونے جد کے اوپر رونے والوں کا کیا مرتبہ؟
تو کہا آقا آپ اندر چلیے. کہا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. کہا اچھا آپ یہیں بیٹھیے، لیکن میں قالین لے کے آیا تھا اور میں نے وہ ممبر کے سامنے بچھایا تھا اور میں نے طے کیا تھا کہ آپ صدر مجلس ہوں گے، آپ کو اس پہ بٹھاؤں گا، اس لیے کسی نے اس پہ قدم نہیں رکھا ہے. ابھی میں جاتا ہوں اور وہ قالین لے کے آتا ہوں، آپ مٹی پر نہ بیٹھیے حضرت، آپ قالین پر بیٹھیے. کہ خبردار اس قالین پہ قدم نہ رکھنا. کہا اس پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے. کہا رے تجھے کہاں نظر آئے گا حسین کی دکھیا تمام ہو رہی آوازیں بلند. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہے. اور دیکھیے مصائب میں بھی سوچتا ہوں کیا پڑھوں، لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ مصائب پڑھے جائیں، لیکن مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے. رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ پرسہ لینے آئے. دستور دنیا یہ نہیں ہے، دستور دنیا یہ ہے کسی کی موت ہو جائے تو پرسہ دینے جاتے ہیں، کوئی پرسہ لینے نہیں آتا. مگر ایک ماں ہے جو ہر مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے. عزیزوں آج اس خمسے کی 30ویں مجلس ہے. بات وسیلے کی ہو رہی تھی اور میں اس مجلس میں جناب عباس کا ذکر کرتا ہوں. وہ وسیلہ جسے باب الحوائج کہا. مولانا میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ عزت و رفعت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا. خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا. میثم زیدی صاحب کے 4 مصرے ہیں. 26 محرم سے 30 محرم تک آپ پڑھان کی مسجد میں انہیں رونے جائیے. جی چاہتا ہے مولا عباس کا ذکر کروں. مولا عباس میں ہر سال پڑھتا ہوں، مسائل تو نہیں منائے جا سکتے. ایک عجب عقیدت ہے جناب عباس سے سب. یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، یوں ٹھوکر ٹھوکر پہ قدم قدم پہ یا علی مدد کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو یہ سب سیدھی دوڑتی ہوئی درگاہ جاتی ہے. اے جانو دلے حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شاہ ابرار علمدار. جناب عباس کو پکارتے ہیں، کوئی مصیبت ہو یا عباس یا عباس یا عباس. عزیزو یہ جو ان کی عادت ہے یہ بھی کربلا سے آئی ہے، کربلا سے آئی. کربلا میں سب سے زیادہ بھروسہ بیویوں کو جناب عباس پر تھا. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جس کی بھی لاش آتی تھی سیدانیاں اس کا نام لے کے ماتم کرتی تھی. علی اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے وہ علی اکبر آ کہہ کے ماتم کیا. قاسم کا لاشا آیا، وہاں قاسم آ کہہ کے ماتم کیا. مگر جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. جیسے ہی علم آیا بی بی زینب آگے بڑھی، علم کو لیا خیمے کے اندر لائی. وہ علم کو قالین پر ایسے لٹایا جیسے عباس کا لاشا لٹایا جا رہا ہو. اس کے بعد بیویوں سے کہا آؤ رباب، آؤ رقیہ، آؤ کلثوم، آؤ لبابہ. اور بیویوں نے علم کو حلقے میں لیا، اپنی اپنی چادریں علم بجا لی اور ماتم شروع ہوا. واہ عزتہ، واہ حرمتہ، ارے ہماری عزت. رو چکے آپ، رلا چکا میں. بس ایک واقعہ سنیے جس کی فرمائش کی جاتی. جناب عباس کیسا بھروسہ، کیسا بھروسہ. تو مولا حسین نے کہا عباس تیرے مرنے سے قبر حسین. ایسا بھروسہ. یہ بات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں تو سنا رہا ہوں کہ جیسے جناب حبیب ابن مظاہر
مولا حسین کے بچپن کے دوست تھے. ویسے ہی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست. مالک اشتر مولا علی کے معتمد، مولا علی کے دوست جانثار، ان کے بیٹے تھے ابراہیم ابن مالک اشتر. وہ ابراہیم جن کے بغیر جناب مختار کی تحریک کامیاب نہ ہو پاتی. جب جناب مختار نے انہیں خط لکھا تو ان کا خاندان، مالک اشتر کا خاندان بہت بلند و اعلیٰ تھا، اور جناب مختار ان کے مقابلے کے نہیں تھے. تو مختار نے انہیں خط لکھا کہ میں سیدہ کے لال کا انتقام لینے جا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے جواب دیا کہ مختار تو مختار ہے، اگر میرے مولا حسین کے نام پر کوئی حبشی غلام بھی کھڑا ہو جائے تو میں پیچھے پیچھے چلنے گا. سنیے گا انشاءاللہ، روتے ہوئے گھروں تک جائیں گے. وہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست. لکھا ہے جب جناب مختار انتقام لے چکے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے. اب جو کربلا پہنچے تو دور سے سیدہ کے لال کی اجڑی ہوئی خبر نظر آئی. ایک بار طرح گھوڑے سے گرے، کونیوں کے بل چلتے ہوئے مولا حسین کی خبر پر گئے، امامے کو پھینکا، گریبان کو چاک کیا، چہرے پر تماچے مارے، خوب روئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، خوب روئے. اور اس کے بعد خیال آیا کہ زہرا کے لال کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے. انہیں 4 بانس لیے اور قبر کے چاروں طرف لگائے اور کھجور کے پتے توڑے، اس کی چھت بنائی. یہ پہلا روزہ تھا کہ سید کی قبر دھوپ میں نہ تپے. اے ابراہیم، تم سے تپتی قبر نہ دیکھی گئی. ارے بی بی زینب کے دل سے پوچھو، جسے تپتا ہوا لاشا دے گا. دنیا کا دلوں کو تھام لے. میں 2 یا 3 منٹ میں تمام کر رہا ہوں. صاحبان بنایا، یہ پہلا روزہ تھا. اللہ ہم کو آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت. روزہ بنایا، کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. اب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو نہر کے کنارے بچپن کے دوست کی قبر نظر آئی. عباس کی قبر کو دیکھ کے نہ گرے نہ روئے. لکھا ہے دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے قبر عباس پر آئے اور عباس کے قبر کی مٹی کو ایسے پکڑا جیسے عباس کی کلائی کو پکڑا ہو. جملہ سنیے گا، کہا عباس تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں رونے نہیں آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں. ارے زہرا کا گھر اجڑ گیا، تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہے. عباس اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. عباس قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عباس زینب کی چادر چھڑ گئی. عباس ایک جملہ، جناب سیدہ میری خطاؤں کو معاف کرے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، میری خدمت قبول ہو. عزاداروں کے اوپر جناب عباس کے علم کا سایہ باقی رہے. کہ عباس دیکھو، وہ سیدہ کے لال ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں. میری مجال میں ان سے گفتگو کروں؟ میں ان سے کیا بات کرتا؟ میں تم پر رونے نہیں آیا ہوں. عباس تمہیں علی نے اللہ سے مانگا ہے، تم علی کی تمنا ہو. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں تم نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ایک جملہ مجلس تمام ہے. انشاءاللہ کل پرسوں مسائل بھی سنیں گے آپ تفصیل سے. عباس، ہم و تم جنگ صفین میں ایک خیمے میں رہتے تھے. عباس ساتھ ساتھ بازار جاتے تھے، ساتھ ساتھ مسجد جاتے تھے. عباس تمہیں سکینہ کا واسطہ، عباس مجھے اتنا بتا دو تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟
بھائی روایت کا جملہ ہے کہ قبر عباس ہلی، آواز آئی ابراہیم، ارے اب آئے ہو، کاش عاشور کے دن آ جاتے، میرے آقا سے اجازت دلوا دیتے، نہ ان کے گلے میں خنجر چلتا، نہ زینب کی چادر چھلتی، نہ سکینہ کے چمہ چلتا۔ یا اللہ اے ابراہیم، ارے بڑی دیر کر دی تم نے، اے ابراہیم، ارے کہاں